21 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا تھا۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہمیں مکمل علم ہی نہیں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہیں 2 امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے والد تھے۔ میں یزید کی طرف سے نہیں بلکہ حسینی ہونے کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کی عزت لکھ رہا ہوں، کوئی فتویٰ نہ لگا دیا جائے۔ اور دوسرے امیر معاویہ اس کافر یزید کے بیٹے بھی تھے، یعنی یزید کے والد اور بیٹا دونوں کا نام امیر معاویہ تھا، اور دونوں عاشق اہل بیت تھے۔ وہ آپ کو آگے جا کر مزید سمجھ آ جائے گی، فی الحال اتنا بتانا کافی تھا۔ اب یزید کے والد جناب امیر معاویہ کا 21 ہجری میں انتقال ہو گیا تو یہ یزید کی حکومت آ گئی، یہ تخت نشین ہوا۔ یہ اہل بیت کا پکا منکر تھا اور بے حد بغض رکھتا تھا اہل بیت کے لیے۔ عراق کی تخت نشینی جس پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے وہ اس کے پاس آ گئی، تو اب یزید پلیت کو سب سے بڑی 4 قوتیں تھیں جن کی طرف سے بے حد خطرہ تھا، جن میں سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام تھے، اور باقی 3 میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن رحمان بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 شخصیات ایسی تھی جن سے یزید کو بہت زیادہ خوف تھا۔ اس وقت مدینے کا گورنر ولید بن عقیبہ تھا۔ یزید نے فوراً ولید بن عقیبہ کو پیغام بھیجا کہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اب میں ولی عہد ہوں، تو آپ ان 4 شخصیات سے میری بیعت لے، انہیں کہیں جانے نہیں دینا۔ اس نے فوراً آپ 4 کو پیغام پہنچایا۔ جب پیغام پہنچا تو عبداللہ بن زبیر سمجھ گئے تھے اس چال کو، اس لیے وہ پہلے ہی ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں چلے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بات کرنے کے لیے گورنر کے پاس گئے تو آپ نے 1 دن کا وقت مانگا اور واپس آ کر اپنے تمام جو ہم اس کافر فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے تو آج رات ہی ہم مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ صبح تہجد کا وقت طے پایا۔ ہجرت کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی کہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، تو مجھے مکہ مکرمہ ہجرت کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے آپ اشک بار آنکھوں سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ خاص سحری کا وقت تھا۔ یہاں ایک بات وہ لوگ سمجھ سکتے تھے جو مدینہ منورہ گئے ہو کہ جب مدینے سے واپسی کا وقت ہوتا ہے نہ تو 15-20 دن گزارنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب جاتے ہوئے جان نکل رہی ہے اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مدینے پاک سے نکلتے ہوئے ذرا سوچیں کہ جن کا بچپن ہی مدینے میں گزرا ہو، جن کو کریم آقا علیہ السلام نے کندھوں پر بٹھا کر مدینے گھمایا ہو، ایسے کریم نواسوں کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہی مدینہ چھوڑ کر نکلے ہوں گے اپنے باپ کے دین کے لیے۔ آپ اسی صبح کو مکہ مکرمہ میں پہنچے تو ادھر یزید نے راتوں رات اپنے لوگ بھیج کے عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ معاملہ کیا جائے۔ وہاں باقاعدہ معرکہ ہوا جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حصہ نہیں لیا، بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل حصہ لیتے ہوئے یہ جنگ لڑی۔ اس میں یزید کو شکست ہوئی اور منہ کی کھانی پڑی۔